السلام علیکم دوستو، میں ہوں شوکت زرداری اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں NICVD کے حوالے سے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز۔ یہ سندھ حکومت کا ایک بہترین ادارہ سمجھا جانے والا، اور بالخصوص اس ادارے کے حوالے سے سندھ حکومت نے ہمیشہ فخر کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس ادارے کے حوالے سے آج تک کوئی ایسی بڑی خبر آئی نہیں ہے۔ تو آج بھی ہماری جو ویڈیو ہے، یہ اس ادارے کو نہ بدنام کرنے کے لیے ہے اور نہ ہی اس ادارے کے خلاف کوئی محاذ آرائی کے لیے ہے۔ یہ کچھ فیکٹس ہیں جو 2020-21 کی آڈٹ رپورٹ میں آئے، اور انہی فیکٹس کو اٹھا کے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، انہوں نے 31 اکتوبر 2022 کو سندھ کی وزیر صحت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے کچھ پیراز پر سوال اٹھائے جو کہ آڈٹ کی فائنڈنگ میں یہ پیراز آئے ہیں، جس میں 2-4 میجر ہیڈز ہیں۔ ویسے تو اربوں روپے کی امبیزلمنٹ ہے، اربوں روپے کیا جو خرچ ہے، جو اخراجات ہیں، ان کے حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب ادارہ آڈٹ کو نہیں دے سکا، آڈٹ آفیشلز کو، جس کی بنا پہ آڈٹ رپورٹ بنی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کو نوازنے کے حوالے سے پیرا لگی ہے، کچھ لوگوں کو جعلی پروموشنز کے حوالے سے پیرا لگی ہے، اور تقریباً 92 کروڑ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹرانسفرز ہوئے ہیں کچھ اکاؤنٹس میں، ان پر جو ہے وہ پیرا لگی ہے۔ اور اسی خط پہ، ویسے تو میرے پاس پوری آڈٹ رپورٹ موجود ہے جس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں، لیکن آج ہم بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اس خط پر، جس خط میں وزیر صحت سے سوالات کیے گئے ہیں، اور وزیر صحت سے یہ پوچھا گیا ہے، جیسے خط کا جو ٹائٹل ہے وہ کہتا ہے کہ جی کمپلینٹ اگینسٹ irregularities in the appointment promotion of officers in NICVD hospital identified by DG audit report۔ اس کے علاوہ ان پروموشنز کی مد میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو سوال کیا ہے کہ جی 1 سال میں 6 کروڑ 90 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، جو کہ 5 سال میں 34 کروڑ 50 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ 34 کروڑ 50 لاکھ روپے نواز دیے گئے ہیں لوگوں کو جو کہ اہل نہیں تھے ان عہدوں کے۔ اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے سوال اٹھایا ہے، جو دوسری پیرا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں 92 کروڑ 70 لاکھ 49 ہزار 562 روپے، اور اکاؤنٹ نمبرز دیے گئے ہیں، بینک سیریل نمبر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ تاریخ وغیرہ بتائی گئی ہیں، جیسے مئی میں ٹرانسفر ہوئے، تقریباً 4 ٹرانسفر مئی میں ہوئے، 1 ٹرانسفر مارچ میں ہوا۔ تو یہ کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ صرف 1 مہینے کے اندر کروڑوں روپے نکال لیے گئے اپنا NICVD کے اکاؤنٹ سے۔ اس کے بعد جی ریکارڈ پروڈیوس مکمل طور پہ نہیں ہو سکا، خاص طور پہ جو بینکنگ کا ریکارڈ ہے، آڈٹ کہتی ہے کہ جی ہمیں نہیں ملا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس پر بھی سوال کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی کچھ افسران کے باقاعدہ نام لکھے گئے ہیں کہ ان افسران کو جس طرح اپوائنٹ کیا گیا، ان کی جس طرح تنخواہیں دی گئیں، یہ ان عہدوں کی تنخواہیں بنتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی irregular ڈرال آف پے اینڈ الاؤنسز مینٹیننگ سینکشنڈ ورکنگ اسٹرینتھ، کوئی 5 ارب 8 کروڑ 93 لاکھ روپے کے irregular withdrawals ہوئے ہیں NICVD کے اکاؤنٹ سے، اور ان کا کوئی ریکارڈ وغیرہ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی نو پریپریشن آف اینول پروکیورمنٹ پلان، کہ آپ نے کچھ اکوپمنٹ خریدنا ہے، آپ نے کچھ مشینیں خریدنی ہیں، یا آپ نے کچھ بھی اس مطلب کہ ایک سوئی سے لے کے ایک بڑے سے بڑے اکوپمنٹ تک آپ نے خریداری کرنی ہے، اس کا کوئی پروکیورمنٹ پلان نہیں تھا، اور اس طرح سے تقریباً 4 ارب 65 کروڑ 6 لاکھ 9 ہزار 46 روپے کیا ایک امپراپر پروکیورمنٹ پلان کے بغیر چیزیں خریدی گئیں، جن کا کوئی حساب کتاب آڈٹ کو نہیں ملا۔ یہ آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ڈاؤٹ فل ٹرانسفر، جس کی میں نے شروع میں بات کی۔ اب یہ ہے خبر، اس خبر کو لے کر یہ میرے پاس جیسے ہی خبر آئی آج سے 3-4 دن پہلے، کل شاید اس کے حوالے سے پاکستان میں، یا کل یا میرے خیال سے پرسوں پاکستان میں اس حوالے سے کچھ اخبارات نے، ایک سندھی اخبار نے اور ایک آدھ انگلش اخبار نے تھوڑی سی اس پہ سٹوری لگائی ہے، اور
جو مین چیزیں ہیں انہوں نے تھوڑی سی ڈسکس کی ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ندیم قمر صاحب ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، دل کے ڈاکٹر ہیں، اور ان کی تنخواہ پر بھی سوال اٹھایا گیا کہ جی آخر ایسا کون سا ادارہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ثاقب نثار کے دور میں جو کڈنی سینٹر تھا، کڈنی انسٹیٹیوٹ، کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ تھا پنجاب کا، اس پر سوالات اٹھے، لیکن وہ معاملات اور یہ معاملات ٹوٹلی مختلف ہیں. اور جب ایسے اداروں کی بات آتی ہے، ایسے اداروں میں امبیزلمنٹ آف فنڈز کی بات آتی ہے، تو ہم خود بھی بڑے محتاط ہو کر اس پہ سٹوری کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ان اداروں کا پرسیپشن بڑا اچھا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کا پرسیپشن خراب ہو. لیکن جو افسران ہیں، لیکن جو ان اداروں کو چلانے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس قسم کے اخراجات کر رہے ہیں تو یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کا قومی فرض ہے کہ وہ ان اخراجات کا پراپر ریکارڈ رکھیں. کیونکہ اگر اخراجات کا پراپر ریکارڈ نہیں رکھیں گے تو آپ کو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کدھر سے کیا کھا رہا ہے، کیا لگا رہا ہے، کیا نکال رہا ہے، اور اس طرح کے ادارے پھر اسی طرح تباہ ہوتے ہیں. تو اس اسٹوری کا مقصد NICVD کو بدنام کرنا نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ڈاکٹر ندیم قمر صاحب سے رابطہ کرنے کی، ہم نے ان کو واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھیجا، یہ پوری رپورٹس ان کو بھیجیں اور ان سے کہا کہ جی آپ اپنا موقف اس پہ کیا دینا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی موقف نہیں دیا. میں نے آج بھی جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے حساب سے آج بھی میں نے ان کو ایک بار پھر کال کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فری ہوں اور بات ہو جائے. لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں اس سٹوری کے حوالے سے آپ دیں، کیونکہ یہ ایک پوری سیریز چلنے جا رہی ہے. یہ تو وہ پیراز ہیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نکالے ہیں، لیکن سلولی اینڈ گریجولی فردر پیراز جو کہ آڈٹ رپورٹ میں آئی ہیں ان پر ہم ڈسکس کریں گے اور اس پر ہم ویڈیوز بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہمارے اس قسم کے اداروں کو اگر مبینہ طور پر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کسی میلے کی مٹھائی ہے اور وہ کھا جائیں گے تو دیٹ از ناٹ گڈ. اور ضروری نہیں ہے، آڈٹ پیراز نکلتے ہیں اور پھر ان پہ خاطر خواہ مطمئن کرنے والا جواب اگر آڈٹ آفیشلز کو مل جاتا ہے تو وہ پیراز نکل بھی جاتے ہیں. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید آڈٹ آفیشلز کو اور جو فائنل آڈٹ رپورٹ ہے اس میں یہ پیراز اسٹل موجود ہے، اور اسی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط وزیر اعظم کو بھی لکھا ہے. ایک وہ تقریباً میرے خیال سے سپٹمبر میں یا اسٹارٹ آف اکتوبر میں لکھا گیا تھا، اور یہ خط اینڈ آف اکتوبر میں وزیر صحت کو لکھا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جتنے بھی الزامات ہیں یا یہ جتنے بھی حقائق ہیں اس پر کیا کاروائی ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ندیم قمر صاحب کا ٹینیور آلریڈی پورا ہو چکا ہے اور اس وقت وہ ٹل فردر آرڈر یعنی کہ اگلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی اپائنٹمنٹ تک کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوا ہے جس طرح بہت سی سٹوریز میں نے چلائیں، افسر ریٹائر ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک لا تعلق سندھ گورنمنٹ ہے سندھ کے اداروں سے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ لا تعلق ہے. دا اونلی کنسرن سندھ گورنمنٹ ہیز از کہ کہاں سے کتنا پیسہ آ رہا ہے، ہاؤ مچ منی از بینگ منٹڈ فرام ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اینڈ ڈفرنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. لیکن نو بڈی از ٹیکنگ کیئر ٹو کلیئر آل دس میس. کسی کو احساس نہیں ہے، کسی کو خیال نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی میں یہ سٹوریاں چلا رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو حقائق بتاؤں اور پبلک انٹرسٹ میں بتاؤں. پھر یہ پبلک کی مرضی ہے اور حکمرانوں کی مرضی ہے کہ وہ ان سٹوریز پہ کیا ایکشن لیتے ہیں یا کیا ڈیمانڈز رکھتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.